أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. بنی اسرائیل پر اللہ نے جو انعامات اور احسانات فرمائے ہیں، اللہ پاک ان انعامات اور احسانات کو یاد دلا رہے ہیں. پیچھے کئی احسانات آئے تھے. اس آیت کے اندر اللہ نے احسان فرمایا میدان تیہ کے اندر کہ اللہ نے بادلوں کے ذریعے سایہ کیا اور کھانے کے لیے من اور سلوہ نازل کیا. تو وادی تیہ کی حقیقت یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا جو اصلی وطن تھا وہ ملک شام تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت میں یہ سب مصر آئے تھے اور وہیں رہنے لگے، اور ملک کے شام پر عمالقہ نامی قوم کا قبضہ ہو گیا تھا. جب فرعون غرق ہو گیا اور یہ لوگ مطمئن ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کا ان کو حکم ہوا کہ عمالقہ سے اپنا جو وطن ہے قبضے سے وہ چھڑا لو. تو اس ارادے سے یہ مصر سے چلے. جب وہاں پہنچے حدود کے اندر تو قوم کی قوت اور زور کا حال معلوم ہوا تو ہمت ہار گئی. کہا کہ اور صاف انکار کر دیا جہاد سے صاف انکار کر دیا کہ ہم نہیں لڑ سکتے، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، تم جانو موسیٰ اور تمہارا خدا جانے، ہم تو یوں بیٹھے. تو اس تیہ کے اندر اور میدان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کو 40 سال تک گھمایا. 40 سال تک اس میدان کے اندر سرگردہ اور پریشان پھرتے رہے. یہ کوئی زیادہ لمبا چوڑا رقبہ نہیں تھا میدان کا. وادی کی ملک شام اور مصر کے درمیان 5 یا 6 کوس یعنی تقریباً 10 میل کا رقبہ تھا. تو روایت میں آتا ہے کہ یہ وہاں سے اپنے یعنی مصر کے لیے چلتے تھے، دن بھر سفر کرتے تھے. جب رات کے کسی منزل پر اترتے تو صبح کو دیکھتے تو جہاں سے چلے تھے وہیں اپنے آپ کو پاتے. تو اس طریقے سے 40 سال تک اسی میدان کے اندر جو ہے پھرتے رہے. تو وہ میدان کھلا میدان تھا، وہاں کوئی عمارت نہ تھی اور کوئی درخت نہ تھا کہ دھوپ سے گرمی سردی سے بچا جا سکے، نہ کھانے پینے کا انتظام تھا. تو یہ لوگ پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اسی میدان کے اندر ساری ضرورتوں کا انتظام فرمایا. جب انہوں نے گرمی کی شکایت کی، دھوپ کی شکایت کی، تو اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے بادل کے ذریعے سے سائے کا انتظام کر دیا. جب کھانے کی شکایت کی تو اللہ نے من و سلوہ اتارا کہ درختوں پر میٹھی کوئی چیز ہوتی تھی بوند کے مانی، وہ جم جاتی تھی اور اس کو یہ لوگ اکٹھا کر لیتے تھے، اس کو من کہتے تھے. اور سلوہ یہ چھوٹے پیتر ہوتے تھے بٹیر، یہ ان کے پاس آ کر جمع ہو جاتے، یہ پکڑ لیتے اور اس کو ذبح کر لیتے اور کھا لیتے. اور جب پانی کی شکایت کی تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا لاٹھی پتھر پر ماری جس سے پانی نکل پڑا. اور کپڑوں کی شکایت تھی، کپڑے میلے ہو رہے ہیں، کپڑے پھٹ رہے ہیں.
تو اللہ نے اس کا انتظام کیا کہ کپڑے پھٹنے بند ہو گئے، میلے نہیں ہوتے تھے، اور بچوں پر جو کپڑا ان کا تھا وہ بچوں کے جسم کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ کپڑا بھی بڑھ جاتا تھا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ان سے کہ یہاں کھاؤ پیو اور اللہ کی ناشکری نہ کرنا، لیکن انہوں نے ناشکری کی، جو کھانا آتا تھا اس کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کی طرف سے یہ تھا کہ تازہ رہتے میں ملتا رہے، لیکن یہ جمع کرنا شروع کر دیا، تو جمع کرنے کی بنیاد پر وہ کھانا سڑ گیا، خراب ہو گیا، تو یہ ناشکری کی، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ان کی چھین لی۔ سایہ کیا ہم نے تم پر ابر کا اور اتارا تم پر من اور سلوا، کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو دی، اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے، یعنی کھانے کو جمع کرتے رہے، اس کو سڑا لیا، یہی نقصان تھا۔ اس کے بعد میں ان کو یہ حکم ہوا، اگلے رکوع کے اندر یہ بات ہے کہ انہوں نے پھر یہ کھاتے کھاتے اکتا گئے کھانا، پھر وہ کھانا مانگا کہ ہمیں تو دال چاہیے اور گھیا چاہیے، سبزیاں چاہیے، ترکاریاں چاہیے۔ تو اب اللہ نے کہا کہ تم فلاں شہر کے اندر جاؤ اور وہاں تمہاری چاہت کی چیزیں ملے گی، لیکن اللہ نے ان کو حکم دیا کہ اس شہر کے اندر بہت ادب احترام کے ساتھ داخل ہونا ہے، ادب کا لحاظ رکھنا ہے۔ ادب کیا؟ ایک تو جو تم نے یہ ناشکری کی ہے اس پر جو ہے توبہ کرتے ہوئے داخل ہوئی ہو۔ حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ کا لفظ ہے کہ ہماری توبہ، ہمارے گناہوں کو معاف کر، ایک تو یہ کرنا ہے، اور دوسرا عاجزی کے ساتھ داخل ہونا، سجدہ کرتے ہوئے، دروازے سے داخل ہو تو سجدہ کرتے ہوئے یعنی عاجزی کے ساتھ داخل ہونا ہے، اور گناہ کی مغفرت مانگتے ہوئے، اللہ سے معافی چاہتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ تو یہ حکم ان کو ملا تھا، لیکن ظالموں نے اللہ کی بات کو بدل دیا۔ اللہ نے کہا حِطَّةٌ کہنا، تو انہوں نے اس لفظ کو بدل کر حِطَّةٌ فی شعیرۃ کہا، یعنی حِطَّةٌ کا تو معنی تھا توبہ معافی، لیکن حِطَّةٌ کر دیا گیہوں جو کے درمیان میں، حِطَّةٌ فی شعیرۃ کہ گیہوں جو کے بیچ میں، یہ لفظ جو ہے بدل دیا اس طرح، اور کہا کہ عاجزی کے ساتھ سجدہ کر کے داخل ہوئے تو سینے کو تان کر داخل ہوئے، اکڑ کے ساتھ۔ تو اس کی بنیاد پر اللہ نے آسمان سے عذاب نازل کیا طاعون کی شکل میں، اور 70,000 لوگ اس طاعون کے اندر مارے گئے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اور یاد کرو اس وقت کو جو ہم نے کہا داخل ہو اس شہر میں اور کھاتے پھرو اس میں جہاں چاہو فراغت سے، اور داخل ہو دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے اور کہتے جاؤ بخش دے تو معاف کر دے، ہم معاف کر دیں گے تمہارے قصور، اور زیادہ بھی دیں گے نیکی کرنے والوں کو، نیکی کرو گے تو اس کا بدلہ احسان کے ساتھ ملے گا۔ پھر بدل ڈالا ظالموں نے اس بات کے خلاف جو کہی گئی تھی ان سے، پھر اتارا ہم نے ظالموں پر عذاب آسمان سے ان کی حدود حکم پر، نافرمانی کی بنیاد پر۔
اگلی آیت کے اندر میدان تیہ کے اندر جب انہوں نے پانی مانگا تھا، پانی کی ضرورت پڑی تھی، اس کا بیان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک پتھر پر لاٹھی ماری جس سے 12 چشمے نکل گئے۔ یہ 12 خاندان تھے۔ 12 خاندان کس طرح تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی کہ 12 لڑکے تھے، تو ہر لڑکے کا ایک خاندان تھا اور ہر ایک کو الگ الگ جو ہے انتظام کے اعتبار سے الگ شمار کیا جاتا تھا، ہر ایک کا الگ چودھری اور ذمہ دار تھا۔ تو 12 چشمے اس پتھر سے نکلے، ہر خاندان نے اپنے اپنے چشمے پر پڑاؤ ڈال لیا اور وہاں سے پانی پیتے رہے، اور اللہ کی طرف سے حکم تھا یہاں سے کھاؤ اور پیو۔ کھانے پینے کی بات ہوئی تھی من اور سلوہ والی، اور پینے کے بعد یہی پانی پینا ہے، اور زمین ملک کے اندر فساد نہیں پھیلانا۔ فساد اور فتنے سے مراد اللہ کی نافرمانی کو دیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی بالکل نہیں کرنی ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنے قوم کے واسطے تو ہم نے کہا مار اپنے عصا کو پتھر پر، تو بہ نکلے اس سے 12 چشمے۔ پہچان لیا ہر قوم نے اپنی گھاٹ، کھاؤ اور پیو اللہ کی روزی، اور نہ پھرو ملک میں فساد مچاتے ہیں۔